نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چینجنگ دی کریشن آف اللہ اور دی پرومسز آف شیطان۔ سورہ نساء چل رہی ہے ہماری کنٹینیوشن میں، آیت نمبر 115 سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے۔ یشاقق جو ہے یہ شاقہ یشاققو سے بنا ہے، شین قاف قاف اس کا روٹ ہے۔ مشاقہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ ہونا، یعنی رائے کا الگ ہونا، ٹھیک ہے۔ شک مانے پھٹنا ہوتا ہے، پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، پتھروں کے ٹوٹنے کے وقت یہ لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو شک کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا پھٹنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لفظی معنی ہو گئے، اور اگر اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، آپ کی مخالفت کرنا، عداوت کرنا، آپ کی رائے سے الگ رائے رکھنا اور آپ کی مرضی کے خلاف کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنا ارادہ، اپنا خیال ہو کہ ہماری بھی کوئی سے ہے، ہماری بھی کوئی بات ہونی چاہیے، آپ کے مخالف کوئی بات رکھنا۔ بیسیکلی دیکھیں گے تو رائے کا الگ ہونا اور پھر اپنے اپنے قبلے الگ کر لینا، ٹھیک ہے۔ آپ کی اپنی اوپینین ہے، دوسرے کی اپنی اوپینین ہے، اس کی بیسس پہ آپ نے اپنا گروپ الگ کر لیا، ان کا گروپ الگ کر لیا، تو یہ کیا ہوگی؟ مخالفت کی ایک فارم ہوگی۔ تو جو کوئی مخالفت کرتا ہے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ جو واضح ہو گیا، بیان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بینا یبینو، تبینہ جو ہے یہ واضح ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بالکل روشن دلیلوں کے ساتھ اس کے لیے الہدی ہدایت میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے گائیڈ کر دیا، قرآن اور حدیث میں اس کو واضح دلیل مل گئی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے کس کی؟ غیر سبیل المؤمنین۔ سبیل مانے راستہ، تو سبیل جو راستہ مومنین کے علاوہ ہے، مومنین کے راستوں کے علاوہ جس راستے کی وہ پیروی کرتا ہے، نولیہ، ہم پھیر دیں گے اسے۔ یہاں ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر وہ پھر گیا، جہاں وہ آلریڈی پھر گیا تھا اسی جانب وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی مرضی ہوتی ہے غلط کام کرنے کی تو آپ کو سائنس نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ چلتے رہتے ہیں، آپ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ مجھے یہی راستہ اختیار کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے، تو پھر آپ اسی راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَنُصْلِيهِ جہنم، اور ہم جلائیں گے اسے جہنم میں۔ وصلہ اس کا روٹ ہے، ملنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہنم میں مل جانا یعنی جہنم میں جا کے آگ کا عذاب چکھنا، تو ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ وساعت مصیرا، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ، مصیر جہاں پہ انسان لوٹتا ہے، مرجع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرکا، کہ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذالک، بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ ومن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو تحقیق، ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گیا، بھٹکنا بہت دور کا۔ ضلال کیا ہوتا ہے؟ یہ ضاد لام لام ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ راستے کے نشان گم کر بیٹھنا یا نشانوں کا مٹ جانا، جس سے آپ کو ڈائریکشن کا معلوم نہیں چل پاتا کہ کس راستے پہ آپ کو جانا ہے، اور آپ اس سے لاسٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعیدہ، بہت دور کی گمراہی میں وہ بھٹک جاتا ہے۔ این یدعون من دونہ، نہیں وہ پکارتے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو گمراہی میں جاتے ہیں، ان کا کیا عمل ہے کہ وہ پکارتے ہیں من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، الا اناسا، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیے ان آ رہا ہے، اس کے بعد الا آ رہا ہے، تو یہ جو ان ہے یہ نہیں کے معنوں میں آئے گا، اگر یہ بیچ میں ان آتا ہے تو یہ کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کے۔ اب یہاں آ رہا ہے ان اور بعد میں الا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ان جو ہے یہ نافیہ ہو جائے گا، نگیٹ کرنے کے لیے، کہ وہ نہیں پکارتے مگر کس کو؟ اناسا، کہ اناسا جو ہے یہ انسا سے بنا ہے، نرم اور نازک ڈھیلی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا عام معنی اس کے بعد مؤنث کے لیے لینے لگے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے۔ بیسیکلی اس کا میننگ کیا ہے؟ نرم، نازک، ڈھیلی ڈھالی چیز۔
وَإِن يَدْعُونَا اور نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطان مریدا، شیطان کو جو مرید ہے، مرید میم را اور دال اس کا روٹ ہے، مردہ کہتے ہیں خالی ہونے کو، ہر چیز سے خالی ہونا، کہ ایک معنی اس کا ہوتا ہے خالی ہونا، دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا سرکشی، کہ دونوں معنی اس کے لیے جاتے ہیں، سرکشی کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ سرکش ہے، لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے، وقال اور کہا اس نے، شیطان نے کیا کہا، لأتخذن من عبادک، البتہ یہ جو لام ہے، یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو البتہ اتخذن، اور آخر میں یہ نون مشدد بھی آیا ہے، یعنی ڈبل تاکید آ گئی ہے کہ ضرور ضرور کیا کروں گا میں، اتخذ یتخذو، اتخذو کا مطلب ہے کہ میں لے لوں گا، ٹھیک ہے، اخذ کرنا کسی چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پکڑنے کے لیے، تو یہاں کیا کہتا ہے شیطان کہ میں ضرور ضرور ڈبل تاکید کے ساتھ کہ ایسا میں کر کے ہی رہوں گا، لے کے رہوں گا، من عبادکا، تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضہ، ایک حصہ مفروض فرض کیا ہوا، یعنی مقرر، جو ایک مقرر حصہ ہے وہ اس کو میں بہکا کے رہوں گا، ولا اضلنہم، البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، سیم پیٹرن ہے، دیکھیے یہاں پہ نون مشدد بیچ میں ہے، لام سٹارٹنگ میں آ رہا ہے، اور یہ جو ہے زواد لام لام اس کا روٹ آ رہا ہے، میں ضرور بھٹکاؤں گا، ٹھیک ہے، ضالین سے ہی ہے، ان کو گمراہ کروں گا، لاسٹ کروں گا، اور ولا امنینہم، امنینہم کیا چیز ہوتی ہے، تمنا، آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت، تمنا کرنا کسی چیز کی، ٹھیک ہے، تو تمنائیں جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی خواہشات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میم نون اور یا اس کا روٹ ہے خواہشات کا ہونا، جو آپ امیدیں رکھتے ہیں، خواہشات رکھتے ہیں جو پاسبل نہیں ہوتی، تو شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، ولا آمرنہم، اور ان کو امر دوں گا، حکم دوں گا انہیں، ضرور انہیں حکم دوں گا کہ وہ کیا کریں، فلا یبتکن، کہ پھر وہ ضرور بھٹکائیں گے، کاٹیں گے، یبتی کرنا جو ہے وہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، یبتی کرنا یعنی وہ کاٹیں گے، با تا اور کاف اس کا روٹ ہے، کاٹنے کی طرف اشارہ ہے، تراشنے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، تو کسی چیز کو کاٹنا، تراشنا، چھیلنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ کیا کریں گے، وہ ضرور ضرور کاٹیں گے، کیا چیز کاٹیں گے، آذان الانعامی، آذان اذن کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، انعام کے کانوں کو کاٹیں گے، انعام مویشی، کیٹلز، ٹھیک ہے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان مویشیوں کے کان کاٹے گا، اور یہ کب کاٹے جائیں گے، کیا کون کاٹتا ہے، یہ آپ کو تفسیر میں پتہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ نے ہسٹری میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہ مشرکین کی ایک رسم ہوتی تھی، میں اس کو تفسیر میں بتاؤں گی انشاءاللہ، فلا یغرن، ٹھیک ہے، فلا یغرن خلق اللہ، البتہ وہ ضرور تغیر کر دیں گے، بدل دیں گے، غیر یغیرو، چینج کر دینا کسی چیز کو، یعنی وہ کیا کریں گے، تبدیل کر دیں گے ضرور، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، ومن یتخذ الشیطان ولیا، جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسران مبینہ، تو تحقیق اس نے خسران اٹھایا، خسرہ اس نے نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا، کون سا نقصان، خسران مبینن، یعنی ایسا خسران، ایسا نقصان کہ جو واضح ہے، مبین ہے، ٹھیک ہے، بیان بھی اسی سے بنا ہے، دیکھیے مبین جو کھلم کھلا کرنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کو نقصان ہوتا ہوا دکھا رہی ہے، کلیئر ہے، بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو نقصان ہونا ہے، پھر بھی آپ وہ کام کرتے ہیں، یعدہم، کیوں کرتے ہیں وہ کام، کیونکہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وہ وعدہ کرتا شیطان مگر دھوکے کا، غرور دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، نہیں وہ پائیں گے، یجدون میں وجدہ اس کا روٹ ہے، نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی جائے پناہ، ٹھیک ہے، حوص محیص جو ہے اس میں روٹ آتا ہے ہا، واو اور صاد، یعنی وہ کوئی جائے پناہ، کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں پائیں گے جہاں وہ جا کے چھپ جائیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، سندخلہم جنات، کہ ہم ان کو داخل کریں گے ان قریب باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کی نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حق، اس کے آگے تاکید کے لیے آیا ہے، دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے یہ،
کہ آپ اگر ایمان والے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ پہ کہ یہ حق ہوتا ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 115، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کرنا، اپنی رائے کو اوپر رکھنا، آج کل کے ٹائم پہ یا کسی بڑے کی یا اپنے بزرگوں کی، اپنی فیملی کی کوئی بھی ایکسکیوز بنا کے یہ کہنا کہ یہ بات اب نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، یہ ساری چیزیں کیا آ جائیں گی، مخالفت میں چلی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہ آپ کی زندگی میں بھی، یعنی صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہو، یا پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، ان سب کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہدا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ الہدا، وہ علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے، یعنی علم نافع، وہ علم جو ہمیں نفع دیتا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کی بیسس پہ، سنت پہ ہے، اس پہ مشتمل ہے۔ تو وہ چیز کیا کرتی ہے؟ وہ الہدا کا کام کرتی ہے، گائیڈ کرنے کا کام کرتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم اور ہدایت کو، یعنی الہدا اور علم کو، اس کی مثال دی جاتی ہے اس طرح کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے علم اور ہدایت دیا ہے، اس کی مثال کس چیز سے ہوگی؟ کہ جیسے کوئی بارش ہو، بارش کی طرح کہ جو کسی زمین پر پڑے تو زمین سے خیر ہی خیر نکلے۔ ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، ایک مقدار میں اگر بارش ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے نا ہر چیز لہلہا اٹھتی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے علم اور ہدایت، یعنی الہدا اور العلم، سنت اور قرآن، یہ کسی بھی انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ سارے اس کے کنڈیشنز کو فلفل کر رہی ہوتی ہے، جس میں کسی طرح کا تعصب نہ ہو، آپ نے کوئی اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کر رکھا ہو، یا آپ مخالفت میں نہ ہو، تو آپ کے اوپر اس کا اثر ضرور پڑے گا، اور آپ کی زمین میں سے بھی گراس نکلنے لگ جائے گی، ہریالی نکلنے لگ جائے گی۔ دیکھیے آپ کے لیے بھی وہ خیر پھوٹنے کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آتا ہے من بعد ما تبین لہ الہدا، یعنی اس پر کہ اس انسان نے بات سمجھ لی تھی، وہ سمجھ گیا تھا، قرآن اور سنت کی کوئی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود بھی آپ اس بات کو نہیں مانتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے راستے پر چلتے ہیں جو مسلمانوں کا، مومنین کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، اس راستے پر آپ نکل جاتے ہیں، کوئی اور راستہ اپناتے ہیں جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نولیہ، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا جا رہا ہے، ما تولا، جہاں وہ جا رہا ہے وہ وہیں چلتا چلا جائے گا۔ تو دنیا میں انسان جو چاہتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُصْلِيهِ جہنم، کہ ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے، کیونکہ اس نے بات کو سمجھ کر پھر اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خود نہیں مان رہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے بعد اور زیادہ بڑا کیا گناہ ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ بھی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات نہیں مانی، آپ جو ہے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر اس پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی روک رہے ہیں آپ، تو اس چیز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ مخالفت کرنا ہو گیا۔ مثلاً کسی کو اچھے کام سے روکنا، کوئی سنت فالو کرنا چاہ رہا ہے، قرآن فالو کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو بھی روکنے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وساعت مصیرا، کہ کتنا برا ہے، بدترین ہے وہ جگہ، بدترین ہے وہ ٹھکانہ۔ ٹھیک ہے، اس ٹھکانے سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو مومنین دیکھیے سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ تھے، تو جس طرح انہوں نے سمجھا ہمیں بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح نہیں سمجھتے ہیں قرآن کو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سمجھ لیں گے، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ ہمیں بھٹکانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم دوسرے راستے پر چل جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں تو یہ ٹائم ختم ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا خامیازہ ہمیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اپنی اوپینین کو، اپنی رائے کو امپورٹنس دینا، یہ سوچنا کہ ہماری بھی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، ہمارا بھی ایک وے آف تھنکنگ ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو دین پہ نہیں چلتا وہ آٹومیٹکلی اپنی خواہشات پر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہاں جا رہا ہے اس کو جانے دو، سمجھنے کے باوجود آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ چلتے رہیے، الٹیمیٹلی
اس کا انجام کیا ہونا ہے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ آپ کو جہنم تک لے جانے والا راستہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی غلط کام کرنے والا غلط کام پر ڈٹ جاتا ہے اور تو اس پر بے حسی بھی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کی بھی سننے میں نہیں آتا. اور اسی وجہ سے جب ہم تفسیر پڑھیں یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسے سمجھا اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے سمجھایا، اس کی تفسیر کیسے بیان کی. ٹھیک ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت ہے اور صحابہ کے عمل کی ضرورت ہے. جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ نکالا تو کیا ہوگا، وہ بھٹکنے کا کام کرے گا. مثال کے طور پہ دیکھیے اس کو کیسے سمجھیں گے کہ قرآن کریم میں آتا ہے نماز قائم کرو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب کوئی ڈکشنری میں جا کے دیکھتا ہے صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، پریئر پرفارم کرنا. پریئر یعنی مطلب عبادت کا طریقہ ہو گیا یا پھر دعا. تو کہ جہاں صلاۃ ہوتا ہے وہاں پہ دعا کا میننگ بھی آتا ہے. تو اس سے انسان کیا سمجھے کہ یہ تو دعا ہے، ہم جہاں چاہے دعا مانگ لیں، جس حالت میں ہو دعا مانگ لیں، ہمیں یہ پرٹیکولر ایکشنز کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی ہماری عبادت ہو گئی. صلاۃ تو ہے، صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے. تو قرآن کو خالی ڈکشنری سے نہیں سمجھا جا سکتا. ٹھیک ہے، قرآن کی ووکیبلری کو سمجھنے کے لیے شریعت کی ڈکشنری بھی دیکھنی پڑے گی ہمیں. ایسے ہی دیکھیے حج کا معنی کیا ہوتا ہے، ارادہ کرنا. تو کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم صرف ارادہ کر رہے ہیں تو ہمارا حج ہو جائے گا، نہیں، اس طرح حج نہیں ہوگا. ایسے ہی زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. تو انسان اپنے آپ کو نہا کر پاک کرنے کی کوشش کرے، وہ سوچے کہ ہاں میری زکوٰۃ ہو گئی، میں پاک ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے، مال کو پاک کرنا کس طرح ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. ہم صرف اس کے لغوی معنی نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اسی قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا کرتا ہے. ایسے ہی سورہ مجادلہ میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ سب سے نچلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی جہنم کے نچلے طبقوں میں ہوں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بے شک نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ چاہے تو معاف کر دے. اب کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی شرک کر رہا ہے اور وہ توبہ بھی کر رہا ہے تو کیا اس کو معافی نہیں ملنی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ شرک کی حالت میں ہی فوت ہو گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ شرک کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا، اس کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، ریاکاری کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اسی کا معنی دیتی ہے. عام معنی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ کا موٹو خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ سب کچھ شرک میں چلا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک سے کم تر کو معاف کر دے گا جس کے لیے وہ خود چاہے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، بہت دور کا بھٹکنا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے واپس آنے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں. تو شرک جو ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک. ٹھیک ہے، اکبر جو ہے بڑے سے بنا ہے، اکبر بڑا ہونا. تو یہ شرک کس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرائے، صفات میں شریک ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے. اگر ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک اگر ہم ٹھہراتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ شرک اکبر میں چلا جائے گا. وہ حقوق جو اللہ کے ہیں ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، عبادات کی طریقے، مراسم عبادات کے، ٹھیک ہے، وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. تو اس کو ڈائریکٹلی آپ کسی اور کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا آپ کسی اور کی ہی بندگی کرنے لگ گئے ہیں، یہ سب اکبر میں چلا جائے گا. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا. ٹھیک ہے، مطلب آپ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن آپ اپنے ایکشنز میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی میری واہوائی کریں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی اور کو بھی شامل کر لیں تو یہ شرک اصغر میں چلا جائے گا. چاہے ایک چھوٹی قسم ہے لیکن مسلسل اگر آپ چھوٹا کام کرتے رہتے ہیں، چھوٹا گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ بڑے گناہ تک آپ کو لے جاتا ہے. تو ہر چیز جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا اپوزٹ جاننا پڑتا ہے. شرک کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب آپ توحید کو سمجھ پائیں گے. توحید کیا ہے؟
اللہ کو ایک ماننا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت کرنا، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بک بھی ہے دا فنڈامنٹلز آف توحید کر کے، بلال فلپس کی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کو بھی جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت کا کیا مطلب ہے. تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ شرک کن کن راستوں سے ہمارے اندر گھستا چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. چھوٹی سی چھوٹی چیز دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے دیکھیے محبت کے لیے آپ کسی کو کر رہے ہیں، آپ جتا رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تو آپ کا موٹو اس میں صرف صلہ رحمی اور محبت جتانا ہے، تو یہ الگ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ پورا شو آف کرتے ہیں، ریاکاری دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر رہے ہیں، ہم نے اتنے حج کر لیے، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کی نیت صرف دکھاوا ہے، یہ ساری چیزیں شرک اصغر میں چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے. ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ دیکھیے اس شرک کی تفسیر خصوصاً جو اہل عرب کے یہاں پائی جاتی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. مکہ اور مدینہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ عرب جو تھا، عرب کا جو دین تھا وہ شرک سے ملوث ہو گیا تھا. ان کی دین میں، دین ابراہیمی کے اندر شرک کے پہلو بھی آ گئے تھے، بہت سارے بتوں کو وہ پوجنے لگ گئے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، اناسا مؤنث یعنی دیویوں کو، اور دیویاں یا پھر فرشتے جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو کثرت کے ساتھ ان کے یہاں مؤنث بت پائے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ بت بنایا کرتے تھے تو عورت کا اسٹیچو جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت اسٹیچو ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے عورت کے اسٹیچوز بنانے لگ گئے، پھر اسی کی بندگی کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، عورتوں والے لباس ان کو پہنانا اور زیورات پہنانا، تو یہ سب ان کے اندر عام ہو گیا تھا. اور ہر قبیلے کا ایک الگ بت، ایک الگ دیوی ہوا کرتا تھا. کافی ہم نے اس سے ڈیٹیل میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیے انسا کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. انسا کے اندر جیسے ہم نے اس کا میننگ دیکھا کہ کمزور، نرم و نازک، ڈھیلی ڈھالی چیز، تو اسی لیے انسا کے معنی یہاں پہ ایک کمزور چیز کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، ڈھیلی ڈھالی چیز، کمزور ہستی. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کمزور ہستی کا ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی کس لیے لے جا سکتے ہیں؟ جن کے اندر روح نہیں ہوتی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پہ کہ جن چیزوں میں روح نہیں ہے اور ان کی بندگی کی جاتی ہے. اگزامپل پتھر ہو گئے، پیڑ ہو گئے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، پھر بھی لوگ ان کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں. ایسے ہی اموات، جو مردہ لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیڈ پیپل ہوتے ہیں، ان کی پوجا کرنے لگ جانا، ان کی عبادت کرنے لگ جانا، جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو اپنا خدا ماننے لگ جانا. اور چوتھی کیٹیگری فرشتوں کی، جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ فرشتوں کو وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے، اسی وجہ سے ان کو اپنی دیویاں مانتے تھے. تو کمزور اور عاجز جو کسی کام پر قدرت نہ رکھے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اور کسی کو بھی اللہ کے مقابل کرنا یہ شرک ہے، چاہے وہ کمزور ہو. ٹھیک ہے، کمزور صرف ہی کیوں نہ ہو. اور یہ ان کی بے عقلی کو ثابت کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہوش میں آؤ. یہ ایک شیطانی فریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، نہیں وہ پکارتے مگر شیطان کو، نہیں وہ عبادت کرتے مگر شیطان کو، شیطان کی جو سرکش ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں. سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یدعونا جو ہے، یدعونا میں دال، عین اور واو اس کا روٹ ہوتا ہے. دعا بھی اسی سے بنا ہے. تو دعا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکارنا. ٹھیک ہے، یا پھر عبادت کے طور پہ کسی کو بلانا. اب پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم دعوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت میں ہم دعا تو نہیں مانگ رہے ہوتے. دعوت کا مطلب ہے کال آؤٹ کرنا کسی کو، پکارنا کسی کو. ٹھیک ہے، ایسے ہی عبادت کرنے کے لیے بھی دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دعا جو ہے وہ سراسر عبادت ہے، یعنی وہ تو صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. اگر آپ پکارنے کے میننگ میں ہو تو آپ کسی اور کو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. جیسے جادو کرنا، جادو میں شیطان کو پکارا جاتا ہے، غلط کاموں میں شیطان کو پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اور جادو ہوتا ہی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا جاتا ہے اور شیطان کو اپنا خدا بنایا جاتا ہے. تو یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، حصی اور معنوی طور پر بھی. ٹھیک ہے، جنوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے ان کے لیے پناہ لیتے تھے، ان سے پناہ لیا کرتے تھے. ایسے گھاٹیوں میں جب ان کا گزر ہوتا تھا تو یہ ان کا دستور تھا کہ اس گھاٹی کے جن کی پناہ لیا کرتے تھے کہ تم ہماری حفاظت کرو. تو ایسے ہی فرمایا کہ عبادت جو ہوتی ہے کسی کے آگے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا. تو جب ہم شیطان کی بات ماننے لگتے ہیں
ٹھیک ہے، چاہے ہم اس کے آگے نہیں جھک رہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، اس کا جو نظریہ ہے عبادت کا، یا وہ جو ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے، ہمیں ہماری نفس کی خواہشات کے پیچھے لگانا چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں، اس کی اطاعت کرنے میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو ہوگا یہ بھی اطاعت کے اندر جائے گا. یہ جو شیطان کہہ رہا ہے وہ ہمیں وسپرز جو کرتا ہے، ہم اس کی بات سنتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد محترم سے فرمایا تھا اس وقت میں جب انہوں نے کوشش کی کہ اے والد، اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو بت پرستی کو شیطان کی عبادت کہا گیا تھا. بت پرستی وہ شیطان کی عبادت ہی ہوتی تھی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹ کر اس کی بات ماننے لگے. ٹھیک ہے، تو جب رحمان اور شیطان کی بات آمنے سامنے آ جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی بات ماننے لگتا ہے. تو یہی چیز شرک میں آ جاتی ہے. سورہ انعام میں بھی آتا ہے آیت نمبر 137 میں کہ مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا خوبصورت بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ وہ اس کے حکم کو مانا کرتے تھے. گویا کسی کے حکم کے آگے، کسی کے احکام کے آگے آپ چو چرا نہیں کر رہے اور اطاعت کر رہے ہیں، اس کی اندھی پیروی کر رہے ہیں. یہ چیز بھی عبادت میں آ جاتی ہے. آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی قرآن اور حدیث کی، اب آپ کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو ٹھیک بات ہی بتاتی ہیں تو ہمیں ایز اٹ از کرنا ہے. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، آپ اس بات کی تحقیق کریں، پورا ثبوت دیکھیں، دلیل دیکھیں، اس کے بعد اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اندھی پیروی کرنے لگ جائیں گے. پھر جو وہ بولے گا آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر جائیں گے، چاہے اس سے مسٹیک بھی کیوں نہ ہو رہی ہو. تو اس چیز سے بھی روکا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی کیا کرتی ہے، انسان کو اس انسان کی عبادت میں لگا دیتی ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات ماننی شروع کر دی. تو نفس کی باغیں انسان شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، پھر وہ جدھر چاہتا ہے وہ اسے چلاتا پھرتا ہے. یہی شیطان کی بندگی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی بات ماننے لگیں اور کیا کریں، ان ساری چیزوں کی نافرمانی کرنے لگیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لعنت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے. کب کی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی؟ جب اس نے آدم علیہ السلام سے سجدے سے انکار کر دیا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اس کے بعد سجدہ کا حکم دیا ان کے آگے، تو اس نے انکار کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مردود ہو گیا تھا، دور ہو گیا تھا رحمت سے. اور اس نے کیا کہا تھا اسی موقع پر کہ البتہ میں ضرور بناؤں گا، کہ اہتمام سے میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ طے شدہ. ٹھیک ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، شیطان جیسے ہم اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان باتیں بھی کرتا ہے اور دلوں میں خیال بھی ڈالتا ہے. کہ آپ کے دلوں میں وسوسے آنا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. سورہ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ضرور ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. یعنی میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی وہ ناشکری ہے. جو نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں ان لوگوں کے پاس ہیں، ان سب پہ سے قطع نظر کر کے ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی پارٹس، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ایک ایک چیز جو ہمیں دی ہے، آپ اس کو امیجن کریں اگر یہ ہم سے چھن جائے تو کتنی محال ہو جائے زندگی ہماری. تو اکثریت جو شیطان کی پیروی کرتی ہے وہ ناشکرا ہو کے کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکرے ہو جاتے ہیں ہم. تو شیطان ہمیں رائٹ لیفٹ اور اوپر نیچے ہر طرف سے آ کے بہکانے لگتا ہے، ہم کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے آیت نمبر 62 میں کہ شیطان نے کہا کہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو ضرور بے ضرور پھانس لوں گا. یہاں پہ بھی دیکھیے لَأَحْتَنِكَنَّ، سیم وہی لام سٹارٹنگ میں اور نون مشدد لاسٹ میں، کہ میں کیا کروں گا، ضرور ان کو پھنسا لوں گا، ان کو پھانس لوں گا، ان کو ڈسٹروائے کر دوں گا. کس کو؟ اولاد کو، آدم کی. پھر سورہ ہجر میں بھی آتا ہے آیت نمبر 39 اور 40 میں کہ میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر کن کو نہیں کر سکتا وہ؟ کہ جو تیرے بندے ہیں جو چن لیے گئے ہیں، جو مخلص بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اور وہ کیوں چنے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے ول پاور کو، اپنی خواہشات کو، سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ جو چیلنج لیا ہے اس نے، چیلنج کے اپنے رب کو چیلنج دیتا ہے کہ میں دن رات اسی کام پہ لگا رہوں گا اور میں ان کو بہکاتا رہوں گا، میں گیو اپ نہیں کروں گا. ہم لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں، عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کل ہمارا ایمان جو ہے وہ
ایلیویٹڈ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ محسوس کر رہے ہوں، لیکن کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جس میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم قرآن کی تلاوت کم کر دیتے ہیں یا ایسی محفلوں میں جانا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل پھر سے دنیا کی طرف جانے لگ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہر وقت ہمارا ایمان ایک جیسا نہیں رہ سکتا. واٹ از نیسسری کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہمیں لگے کہ ہمارا جو دیا ہے ایمان کا وہ بجھنے لگا ہے، ہماری کینڈل بجھنے والی ہے، تو ہم اس ماحول سے، اس شیطانی ہواؤں سے نکل کے واپس اس ماحول میں آ جائیں کہ جہاں پہ ہماری ایمان کی روشنی جو ہے وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہ سکتا، لیکن جیسے اس کو لگے کہ کمزوری ہو رہی ہے وہ واپس اپنے ایمان کی روشنی کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قرب پانے کے لیے کوششیں کرنے لگے. ادروائز انسان بہت دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. سورہ نحل کی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 100 میں، کہ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں. ٹھیک ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو اس کو ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو مشرک ہیں یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں، ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کے لیے ہی شو آف کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مشرک لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے. جو مخلص ہوگا، صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوگا، اپنا ہر عمل، چاہے آپ اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں ہوں، کوئی بھی نیکی کر رہے ہوں، چھپی ہوئی یا ظاہری طور پر، آپ کے دل میں صرف یہ ہو کہ مجھے کسی سے ریوارڈ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، یا مجھے یہ نیکی کا کام کرتے رہنا ہے چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. تو اس نے کیا کہا کہ بندوں میں سے ایک حصہ، مقرر حصہ وہ لے لے گا. یعنی اب یہ دیکھیں، مقرر حصہ لینے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوقات میں سے، ان کی محنتوں میں سے، جو وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی کوشش جد و جہد ہے، چاہے ان کے گھروں کے کام ہو، چاہے ان کے آفیسز میں ان کے جاب، ان کی سیلری، ان کی پاور ہو، ٹھیک ہے، قوتیں، ان کی قابلیتیں ہوں کہ وہ اپنی جو سکلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہیں، ان کا انٹیلیجنٹ دماغ وہ کن کاموں میں لگا رہے ہیں. ان سب میں شیطان کا ایک حصہ ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے ان چیزوں کو ضائع کرنے لگے یا پھر نافرمانی کے کاموں میں لگا لیتے ہیں. انسان کا مال، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ہو گیا، یا اس کی اولاد میں حصہ لگا دینا، ان کو فریب دے کر ایسا بہکانا کہ یہ ساری چیزیں اس کی راہ میں صرف ہو جائیں. جو شیطان چاہتا ہے ہم ان ساری چیزوں سے وہی کام کرنے لگے، اپنا ٹائم برباد کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی تھی کہ ہم اچھا بیان کر سکتے تھے، لیکن ہم خاموش ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پہنچا رہے میسج اللہ کا. ایسے ہی ہمارا جو مال تھا ہم اسے خرچ کر سکتے تھے، لیکن ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے آگے. اگلا دن کس نے دیکھا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے کوشش کریں، کیونکہ جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تو ہمارے وارثوں کا ہو جائے گا، ہمارا کیا بچا اس میں. کہ ایسے ہی اولاد کو، آپ اپنی اولاد کو دنیا کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کو فیس کریں گے، اچھی جابز رکھیں گے، نام کمائیں گے، ہمارا نام ہوگا. آپ یہ سوچئے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، پروفٹس کو جانتے ہیں؟ کیا وہ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں؟ یا بس ہم ان کو دنیا کے حساب سے، دنیا کے معیار کے حساب سے تیار کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز بھی کیا ہے، یہ شیطان کے حصے میں چلی جاتی ہے کہ شیطان نے اپنا حصہ لے لیا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، پھر فرمایا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. امنی جو ہے یہ دیکھیے جھوٹی امید کے لیے استعمال ہوتا ہے. حسین خواہشات، ایسی خواہشات جو پوری نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو انسان کے سامنے اس کی خواہشات جو ہیں وہ اٹھا کے لے آئے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو رکھ دے گا، ساری چیزیں اس کے سامنے سے کور ہو جائیں گی، صرف وہ خواہشات کو ہی دیکھتا رہے گا. اور کس طرح سے خوبصورت بنا دیا جائے گا کہ ہر انسان جو ہے اس کی جو کمزوری ہوتی ہے اور اس کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں اسی کے مطابق شیطان جال بناتا ہے. کس طرح اسے خیر میں پھنسانا ہے، کس طرح اسے شر میں پھنسانا ہے، اس کو سب معلوم ہے. اس نے ہر انسان پہ جو شیطان جس انسان کے اوپر الاٹ ہوا ہوا ہے، اس نے پوری پی ایچ ڈی کر رکھی ہوتی ہے اس پہ کہ کس طرح سے اس کو بہکانا ہے، اس کی کون سی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، تو اصل منزل جو ہے انسان کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. اس مقصد کو جو ہے شیطان بھلوا دیتا ہے دوسری باتوں میں لگا کر. ٹھیک ہے، اس آیت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ کس طرح سے ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. شیطان کا اصل کام کیا ہے؟ ڈسٹریکشن، اس کو بہکانا، گمراہ کرنا، دوسری چیزوں میں اٹریکٹ کر کے اس کو پھنسا دینا. اتنا انسان اس میں لگ جاتا ہے کہ اس کے دن اور رات کہاں چلے جاتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارا اصل کام دنیا میں آ کے کیا ہے کرنا؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی. اور ہم بھولتے ہیں جب دنیا کی چیزیں ہمیں اتنی خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں کہ اس میں ہی ہم دور تک نکل جاتے ہیں، اصل بھول جاتے ہیں. اسی لیے ہم ضلالم بعیدہ میں چلے جاتے ہیں.
کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے اس قیمتی وقت کا جواب دینا ہے، اور انہی تمناؤں اور آرزوؤں میں پھنسا دیا جاتا ہے انسان کو، خوبصورت چیزوں میں، ایسی امیدوں میں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ٹھیک ہے، ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، ابھی تمہارے پاس مال ہے، اپنے اوپر خرچ کر لو، صدقہ بعد میں کر دینا، ٹھیک ہے، یا پھر جیسے بھی جو بھی جھوٹی امید وہ دلا سکتا ہے، آپ کی اور میری، ہر کسی کی جو پسند ہے وہ الگ ہو سکتی ہے، اس کا جو جال ہوگا سب کے لیے الگ ہوگا۔ جیسے یہود کو اس نے تمناؤں میں پھنسایا کہ آگ تم کو نہیں چھو سکتی، تم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی نصارہ کو کس طرح سے پھنسایا گیا کہ تمہارے گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کو دے کے کفارے میں ادا کر دیا ہے، جو چاہے اب تم کرو، بس تم عیسائی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمنائیں، جھوٹی تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو خیر اور شر میں دونوں طرح سے تمناؤں میں آ جانا، اسی طرح سے کہ انسان کو، جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے، اب اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور وہ بھی جیسے مغرب کا وقت ہے جس میں کم ٹائم ہوتا ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے کہ ابھی میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں، میں اس کو پورا کر لوں ورنہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئے گا، کہ چاہے وہ قرآن کا سبق ہو یا چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی چیپٹر پڑھ رہا ہو، تو پہلے وہ کام ختم کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا، کہ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے پڑھنا۔ آپ کو یہ سوچنا ہے، آپ کو اور مجھے سب سے پہلے، کہ افضل عمل کیا ہوتا ہے؟ اول وقت پر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، باقی بھی عبادات کے حصے ہیں، پر شیطان اس میں بھی خود خوش ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو بہترین سے کمتر کی طرف لے کر آئے، فرسٹ ڈگری سے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے سیکنڈ یا تھرڈ پہ بھی گرا دے، وہ اس میں بھی خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اول چیز کو بعد میں کر دیا تو اس کا اجر کم ہو گیا، جو آپ کو اجر اول وقت پہ نماز پڑھنے کا ملتا وہ نہیں ملا، کہ وہ اس میں بھی خوش ہو گیا۔ ایسے ہی آپ سگریٹ اسموکنگ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حقہ یا شیشہ جو ہوتا ہے، جو لوگ آج کل بہت استعمال کرنے لگتے ہیں، اس کو، کہ یہ تو پینا حرام کام نہیں ہے، وہ آپ پی لو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جھوٹی امیدیں کہ نماز جو ہوتی ہے آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے، میں کہا ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، ہم نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں، پہلے ہم باقی کے سارے کام نمٹا لیتے ہیں۔ پھر توبہ میں تاخیر کرنا، کہ ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، ابھی آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، اس کے بعد جو ہے ہم حج پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، معافی مانگ لیں گے، ہو جائے گا کام ہمارا۔ پھر غیبت کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، کہ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں یہ باتیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم اس انسان سے محفوظ رہیں۔ آپ کو سب کے بیچ میں غیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر آپ خیر کو ہیں، واقعی اس انسان کو جا کے بات کریں، اس کو بتا دیں، نہیں مانتا وہ تو اس سے محتاط رہیں، ایسے الفاظ میں اس بات کو کلیئر کریں، یا دوسروں کو آپ بتائیں محتاط رہنے کے لیے، جس میں اس کا برا پہلو یا اس طرح سے چیز سامنے نہ آ رہی ہو کہ وہ چیز آپ کے اس کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، وہ عیب اس کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی غیبت کا ہی حصہ ہوتا ہے، اور صرف اسی لیے اس میں ہم خیر کا پہلو نکالتے ہیں کہ ہم بہانے بنانے لگتے ہیں دوسروں کی باتیں کرنے میں، کہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہوتا ہے جس میں سب لوگ مل کے بات کریں، تو وہ کیا کرتا ہے انسان؟ اکثر ہماری کمزوریوں سے ہی اب ایسے راستے نکالتا ہے کہ وہ اس پہ حملہ آور ہو کے انسان کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے میں بہت سمارٹ ہوں، کہ میں غلط کام نہیں کر رہا، تو کوئی ایسے راستے نکال کے نیکی کے کاموں سے دور لے کے جانا کہ انسان سوچ بھی نہ سکے کہ وہ گناہ میں پھنس گیا۔ اسی لیے وہ اس آیت میں آتا ہے آگے کہ البتہ میں ان کو ضرور ضرور بہکاؤں گا اور ان کو جھوٹی امیدوں میں پھنساؤں گا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے اس کے آگے آتا ہے البتہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا، یعنی شدت کے ساتھ حکم دوں گا کہ وہ ضرور کاٹ دیں گے جانوروں کے کان، مویشیوں کے کان کاٹ دیں گے، جیسے عربوں کے یہاں جانوروں کو بتوں کے نام پر، جب بت ہوتے تھے ان کے نام پر ان کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ ان کو ان کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو چن لیا جاتا تھا کہ یہ فلاں فلاں بت کے لیے ہیں، اور پھر وہ آزاد چھوڑ دیے جاتے تھے۔ ان کی نشانی ہوتی تھی کہ کان کاٹ دیے جاتے تھے، اس کو ایز علامت کا سائن ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مثلاً جو اونٹنی 5 دفعہ بچہ پیدا کر دیتی تھی اور 5واں نر ہوتا تھا بچہ، تو اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا، اور وہ آزاد گھومتی پھرتی تھی، اور یہ اس کو بت کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی شیطان کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، پھر وہ بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی خلقت کو، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس میں تبدیلی کر دینا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے دیکھیے اسٹرکچرل چینج، ایک ہوتا ہے فنکشنل چینج۔
تو اس میں دونوں آتے ہیں، خلق میں تبدیلی کر دینا، اللہ تعالیٰ نے جس ڈیزائن پہ بنایا تھا اس سے ہٹا کر اس کا ڈیزائن ہی چینج کر دینا، یا پھر جس رول کے لیے اس کو بنایا تھا اس کے رول میں ہی تبدیلی کر دینا. اگر آپ کو اس کو مطلب اس کو ہم دو قسموں میں ڈیوائڈ کریں تو اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے دیکھیے خلق میں تبدیلی کرنے میں کیا آئے گا، حصی طور پر تبدیلی کرنا، حصی، ٹھیک ہے، یعنی چیزوں کی ظاہری حالت میں تبدیلی کر دینا، جیسے جسمانی ساخت میں تبدیلی کرنا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہوں. جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ کان کاٹ دیے انہوں نے اونٹوں کے، ایسے ہی کیا کرنا ہے، انسان کیا کرتا ہے، بوٹاک سرجری کروا لیتا ہے، باڈی پہ ٹیٹوز بنا لیتا ہے، جینڈر چینج کر دینا اپنا، ٹھیک ہے. یا پھر فیملی پلاننگ کا ایک اس کے اندر ہی ایک سب ٹائپ ہوتی ہے اس کی، ٹیوبیکٹومی، واسیکٹومی، ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد ہو ہی نہیں آگی تو سرجری کے ذریعے سرجری کر کے اس کو بند کروا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یا پھر مردوں کا عورتوں کی شکل اور صورت اختیار کرنا، ایک دوسرے کی شکل، ایک دوسرے کا روپ لے لینا، کٹنگ ایسے کروا رہے ہیں آپ، یا اپنا حلیہ ایسے رکھ رہے ہیں کہ آپ بالکل مرد کے مشابہ ہو رہے ہیں، ان کا روپ دھار کے، کسی کا روپ دھار کے اس کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے. جیسے آنکھوں کا رنگ بدل دینا، لینسز لگا دینا، ٹھیک ہے، جو آپ کا اصلی کلر تھا آپ نے اس کو چھپا لیا. اگر آپ کی کانٹیکٹ لینسز ہے، جسے نظر کے جو لینسز ہوتے ہیں، اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو آپ سیم آئیز کا کلر لگا سکتے ہیں، بالکل ہی کلر چینج کر کے اپنی آئیز کا کلر ایک دم آلٹر کر دینا، جس سے آپ پورے کے پورے تبدیل ہو جائیں، کہ بالوں کا رنگ ٹوٹلی تبدیل کر دینا. یا پھر آپ نے کوئی ٹیٹوز بنوا لیے اس طرح کے اپنی باڈی کے اوپر، پرماننٹ ٹیٹوز اسپیشلی. ایسے ہی دانتوں کے اندر جو دانتوں کے اندر اس طرح سے اس کی سرجری کی جاتی ہے نا کہ ان کو تھوڑا براڈ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر کسی کے بک ٹوتھ ہوتے ہیں یا اس میں بھی سرجریز کر کے کروا لینا، خول چڑھانا دانتوں کے اوپر الگ سے، کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ دانتوں کے اندر بریسز بھی لگاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر جو آپ کے پیچھے کے دانت ہوتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں ان کو اکھاڑا جاتا ہے، ان کے اندر کیا جاتا ہے، اس سے پورے کے پورے آپ کا جو ماؤتھ ہے، جو ہے، وہ سب کا سب متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دانت پورے بدل دینا، دانتوں کی شیپ بدل دینا. ایسے ہی بریسٹ امپلانٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. پرماننٹ کنٹرسیپشن جیسے میں نے بتایا، یا فیس چینجز کر لینا، ٹھیک ہے، چہرے کے اوپر جو آپ نے چینجز کرے ہیں. چہرے کے اوپر کیا کیا چینجز ہو سکتے ہیں ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں. سب سے پہلا جو ہوتا ہے یہی بروز بنوانا، کہ آئی بروز بنوا لینا آپ کو، یا پھر آپ نے میک اپ کرتے ٹائم پہ بڑی بڑی لیشز لگا لی ہیں. یہ سب دھوکے کی فارم میں ہے. اگر آپ بیسک یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے بہت سوال اٹھ رہے ہو اس میں، کہ جو بھی چیز اوریجنل نہیں ہے، جو آپ کی نہیں ہے، اور آپ اس کو لگاتے ہیں تاکہ آپ اور خوبصورت لگ سکیں، یا ایک طرح سے وہ دھوکا ہو گیا کہ وہ آپ کا نہیں تھا. جیسے اسکن بھی ہو گئی ہے، اتنا میک اپ کیا کہ آپ بالکل ہی چینج ہو گئے ہو، فیس پہچان میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا تھے، کیا سے کیا بن گئے ہو. ٹھیک ہے، یا نقلی نیلز لگا لیتے ہیں، آرٹیفیشل نیلز جو ہوتے ہیں، وگ لگا لینا. جو آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنی ہو کہ نقلی بال لگوانے پہ بھی، اس پہ بھی ممانعت آئی ہے، کیونکہ آپ کے وہ بال نہیں ہیں. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو جیسے آپ ہیں اسی طرح سے پریزنٹ کریں، تاکہ سامنے والا جو ہے وہ دھوکے میں نہ پڑ جائے، کل کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے کہ دیکھا تو کچھ اور تھا اور نکلا کچھ اور. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. جو بھی چیز آپ کو دھوکا، آپ پیچھے سے کسی کو دیکھتے ہیں اس کے لمبے لمبے بال تھے، پھر آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ کوئی میل ہوتا ہے، یہ بھی دھوکے کے اندر آ گیا. اسی لیے جو بالوں کی کٹنگ ہوتی ہے، کہ آپ کے ایئرس کے اوپر سے جو لڑکوں کے آپ بال دیکھتے ہیں سائڈ سے بالکل غائب اور اوپر سے اتنے سارے بال، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، دھوکے کے اندر ہی آتی ہے. ایک طرح سے آپ جب دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے نارملی آپ کو ایک ویسی سی وائب آتی ہے کہ یہ کیا دیکھا میں نے، مطلب یہ اچانک سے کیا ہوا. کہ جو نارمل سے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں کس میں چلی جاتی ہیں، وہ چینج میں چلی جاتی ہیں، دھوکے کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ حصی طور پہ دھوکے میں آ گیا کہ کسی کو تبدیلی کر دی آپ نے. یہ ٹیٹوز بھی آپ نے دیکھے، اس طرح سے بہت سرجریز وغیرہ ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی کریشن میں چینجز میں آئے گا. ایسے ہی معنوی طور پہ جو چینج آئے گا، کہ معنوی اعتبار پہ بدل دینا. معنوی کا کیا مطلب ہو گیا، کہ رولز کو چینج کر دینا. ٹھیک ہے، رولز کس طرح سے، جیسے جس کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا وہ رول آپ نے چینج کر دیا. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے چاند کو چمکنے کے لیے بنایا، ٹھیک ہے، اور بھی رولز ہے اس کا، لائٹ کا بھی کام ہے اس کا، یہ ارتھ کی سیٹلائٹ ہوتی ہے. لیکن لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اپنا بت بنا لیتے ہیں، اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سن کو بہت الگ مقصد کے لیے بنایا، لائٹ دینے کے لیے بنایا. بہت میکینزم ہوتے ہیں اس کے، اگر آپ دیکھیں گے سائنس میں، فزکس میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو پکارنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو اس مقصد کے لیے نہیں بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے. ایسے ہی مرد اور عورت کے تعلق میں تبدیلی ہو جانا، جو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے بتائے ہیں اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے تعلق بنانا. پھر لواطت کا ہونا، یعنی ہومو سیکشوالٹی ہونا. یہ بھی چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تخلیق پہ پیدا نہیں کیا.
پھر عورت کو نسل بڑھانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، آپ کی نسل آگے لے کے جاتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، لیکن اس کو کسی اور کام میں لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے، یعنی وہ باہر جاتی ہے، باہر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، جو اپنا اصل کام ہے اس کا وہ پوری طرح سے بھول جاتی ہے. یہ بھی اس کی جو تخلیق تھی اس کے اندر چینج ہو گیا، اس کے کاموں میں، اس کے رول میں فرق ہو گیا. تو اس سے مراد ہے کہ دیکھیے فطرت کے خلاف کام کرنا، جو بھی کام فطرت کے خلاف ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ خاص رنگ میں اللہ نے بنائی ہے، سائز پہ بنائی ہے، ڈیزائن پہ بنائی ہے، اور ایک پرپس پہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہر باڈی پارٹ ہو گیا ہمارا، یا دنیا میں آپ جو کریشن دیکھ رہے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ ہم قرآن اور حدیث میں سمجھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا کام لینا ہے. باقی جو بیسک چیز ہے وہ عرف ہوتی معروف ہوتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے، وہ کامن ہے، ہر کلچر میں کامن ہے. اس کو چینج کر کے اس طرح استعمال کرنا آج کل کے طور پر بس اس لیے کہ ہائپ ہو گئی ہے یا لوگوں کو پسند آ رہا ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو غیر فطری ہیں وہ ان سب چیزوں کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بتایا نا، چاند کی پرستش کرنے لگ گئے یا گائے کو خدا بنا لیا اپنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ اس کا گوشت بھی کھائیں، وہ اپنا دودھ بھی دیتی ہے، لیکن اس کی جگہ کیا کریں، اس کا پیشاب پینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی کہ لڑکیوں کو شادی ہی نہیں کرنے دیتے، یا لڑکیوں کی قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ، یا درختوں سے شادی کرا دی جاتی ہے، کہ یا پھر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلاتی اس لیے کہ اس کی شیپ خراب ہو جائے گی، یا بچے ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کو پلان کرنا اس طرح کہ ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی، یا ابھی ہم جاب کر رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہم سب سمجھتے ہیں بہت بہتر طریقے سے، لیکن ان کے اندر چینجز آنے سے آج کل کے ٹائم میں کتنی پرابلمز آ رہی ہیں، کتنے ایشوز آتے ہیں آگے بچوں کے اندر، جو جینیٹیکل پرابلمز آتی ہیں، وہ ساری ریزنس یہ ہیں کہ ہم فطرت سے دور جا رہے ہیں. پھر کراپس کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کی سیڈز استعمال کی جاتی ہیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہوتی ہیں، ایسی پیداوار یا ایسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں فروٹس میں، ویجیز میں، جو ہم جب ان کو لیتے ہیں تو ہمارے اندر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، الگ الگ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں، انسان کو نقصان دیتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ سب کے سب اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا ایک میکینزم بنایا ہے، اس کو چینج کرنا کیا ہے، یہ سب کچھ شیطان کی پیروی کرنے کے اندر آتا ہے، اور یہ فساد پیدا کرتا ہے. جب رول بدلتا ہے، منصوبہ بدلے گا، جس پرپس کے لیے بنایا ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، تو الٹیمیٹلی فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان کو دوست بنا لے گا اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا، وہ خسارے میں پڑ گیا، کھلم کھلا خسارہ. ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے آیت نمبر 22 میں کہ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی غلط کاموں کی. شیطان فرمائے گا آ کے کہ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی غلط کاموں کی، پر تم نے دعوت قبول کر لی. میری دعوت جو تم نے قبول کی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا آج اللہ سے. یعنی جو تم نے غلط کام کیا تھا تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے تو صرف آ کے تمہیں وسپر کیا تھا، تمہیں بہکایا تھا. اب تم نے اس کو ایکسیپٹ کیا میرے انویٹیشن کو اور غلط کام کی طرف آ گئے، تو آج اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو. غلطی تمہاری ہے، اگر تم چاہتے تو اعوذ باللہ پڑھ کے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس کام سے بچ سکتے تھے. تو شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ کام نہیں کروا سکتا. اسی لیے اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس کا بلیم ہم کسی انسان پر یا شیطان پر نہ ڈالیں، وہ ہمارے اندر کی برائی ہے جو ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. یعدہم ویمنیہم. ٹھیک ہے، پھر سے تکرار ہے اس بات کی کہ وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کے دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کا دھوکا امانی یعنی ان کے تمناؤں کے ذریعے سے ہی آتا ہے، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کا وعدہ ہے وہ غرور ہے، وہ ایک دھوکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سارا کاروبار اس کی وعدوں اور امیدوں پر چلتا ہے. کہ انفرادی طور پر ہو، انڈیویجول لیول پہ آگے وہ بہکاتا ہے کسی کو، یا پھر اجتماعی طور پر لے کے جاتا ہے کسی کے پاس میں، اس کو سبز باغ دکھاتا ہے، پورے گروپ کو نگل لیتا ہے، پوری کنٹری کو نگل لیتا ہے، یا پھر انڈیویجول جا کے ایک ایک بندے کو دین سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا کہ غرض یہ ہے کہ کسی کو یہ تسلی دیتا ہے وہ کہ آخرت جب آئے گی تب آئے گی، آخرت میں جو گرفت ہوگی. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، ہم آج مزے کر لیتے ہیں، ہم آج اپنا ٹائم کو استعمال کر لیتے ہیں، آج خوش ہو جاتے ہیں، کل کس نے دیکھا ہے، یا کل اگر آئے گا تو کل بھی دیکھ لیں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سورہ کہف کی آیت میں بھی آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعد کی زندگی میں بھی دے گا. تو باغ والے شخص نے کہا تھا کہ بعد کی زندگی میں بھی مجھے بہتر ملے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آخرت ہوگی، اگر ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی بہتر دے دے گا. تو یہ بھی کیا ہے، جھوٹی تمنا ہے جو شیطان دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو شیطان کے وعدوں پر یقین کر لے اور اس کی آرزو اور دکھائی ہوئی راہوں پر ہی چل پڑتے ہیں. اور ایک دفعہ جب وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اس کے راستے میں، تو فرمایا کہ جہنم میں وہ جا کے پھنستے ہیں، تو وہ اس سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. محیص ہا وا وہ سواد سے بنا ہے، بھاگ کے جانے کا راستہ، ایگزٹ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے اس جہنم سے. اور جہنم بھی کا روٹ بھی کیا ہے، جیم ہ اور میم، اندھیری اور گہری جگہ، ٹھیک ہے، ڈارک اینڈ ڈیپ ڈاؤن دیر. تو وہاں صرف آگ نہیں ہے جہنم میں، بلکہ اندھیری جگہ ہے، گہری جگہ ہے، اور اس میں آگ ہے. آگ کا گھڑا سمجھ لیجئے، ایک گہرا کنواں، اور اس میں کیا ہے، آگ بھڑک رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. پھر اس کے ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کہ عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو باغوں میں. جو ان سارے راستوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی تخلیق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر زور رکھتے ہیں، تمناؤں میں نہیں پھنستے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور شیطان ملعون ہے اور انسان کا کھلا دشمن ہے. ان سب چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل صالحہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تاکہ انسان مایوس نہ ہو اور خوفزدہ نہ ہو کہ صرف جہنم ہی ہے، بلکہ جنت بھی ہے. وعدے وعید جنت کے لیے بھی کیے گئے ہیں، لیکن وہ کس شرط پر ہے، ایمان اور اچھے عمل کے لیے. کہ جب آپ ایمان اللہ تعالیٰ پہ رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی آپ کو اس کا بدلہ چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں سے، اور آپ اچھے کام کر رہے ہیں جو واقعی اچھے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ آپ ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ داخل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ سے بڑھ کر وعدوں میں کون سچا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو صدق جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے موافق بات کا ہونا، یعنی جیسی بات ہے حقیقت میں ویسا ہی ہونا، وہ صدق ہوتا ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، جھوٹ، کذب. ٹھیک ہے، تو یہ کذب کیا چیز ہوتی ہے، حقیقت کے خلاف بات ہونا، یعنی ایکچولی یہ بات ایسی نہیں تھی اور وہ ویسی نظر آ رہی ہے، وہ جھوٹ ہو گئی. اور جیسی بات ہے، یعنی جیسے آپ کے کام ہوں گے، آپ کے اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں آپ کے، آپ لوگوں کو سکون دیتے ہیں، آسانی کرتے ہیں ان کے لیے، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو دنیا میں بھی سکون میں رہتا ہے اور لوگوں کو بھی سکون میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ایسے ٹھکانے پہ رکھیں گے جہاں سکون ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہ پہنچائے. ان کی آیت کی تلاوت سن لیں ایک بار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك
فأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.